حوالہ ہے زبور 3۔ اس کا مضمون ہم نے رکھا ہے مصیبت کے درمیان بادشاہ پر بھروسہ۔ آئیں ہم ان 4 حصوں کو دیکھیں گے اس زبور میں۔ پہلا حصہ ہے، پہلی 2 آیات پر مشتمل ہے۔ اے خداوند، میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے، وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں۔ بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی۔ آیت نمبر 3 دوسرا حصہ ہے پیغام کا۔ لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا۔ میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں، اور وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے۔ میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا، کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گردا گرد میرے خلاف صف بستہ ہیں۔ اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا، مجھے بچا لے، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے۔ تو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے، تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے۔ اگر آپ پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ کلام مقدس کو سننے کے لیے جڑے تھے تو ہم نے زبور 2 میں سے سیکھا تھا کہ قومیں خدا اور اس کے ممسوح بادشاہ مسیح اور اس کے بیٹے کے خلاف باطل خیال باندھتی ہیں اور اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ ہم نے سیکھا تھا کہ کیسے خدا ان کو جواب دیتا ہے۔ خدا سوال کرتا ہے کہ کیا یہ مجھے جانتی ہیں کہ میں قادر مطلق ہوں، میں ان کو بنانے والا ہوں، میں ان کو قائم کرنے والا ہوں۔ جب بھی خدا نے گناہگار انسان کو اختیار دیا ہے، اس کا گناہگار انسان نے غلط ہی استعمال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو بھی خدا بے شک غضب میں ان کے ساتھ بات کرتا ہے، لیکن اس میں اپنا رحم بھی پیش کرتا ہے۔ اور وہ رحم، وہ بادشاہ جو رحم کا ایک سراپا مجسمہ ہے، اس کو پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے اس کو چومو، اس بادشاہ کو قبول کرو، ورنہ میں تم کو ہلاک کروں گا، بلکہ وہ بادشاہ ہی تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اور وہ بادشاہ ہم نے جانا خداوند یسوع مسیح ہے۔ زبور 3 دراصل زبور 2 کی ایک کنٹینیوٹی کو پیش کرتا ہے، مسلسل تسلسل کو پیش کرتا ہے۔ زبور 2 میں اقوام عالم خدا کے خلاف ہیں،
زبور 3 اگر آپ اس کے شروع میں پڑھیں تو لکھا ہے، اس کی ہیڈنگ جو ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ جو دیا گیا ہے وہ زبور 3 کے اوپر لکھا ہے کہ داؤد کا مزمور جب وہ اپنے بیٹے ابی سلوم کے سامنے سے بھاگا۔ حضرت داؤد یہ زبور اس وقت لکھ رہے ہیں جب وہ اپنے بیٹے سے بچ کر بھاگ رہے ہیں، اور جب وہ بھاگ رہے ہیں، اگر آپ دوسرا سیموئیل اس کی 15ویں باب سے 18ویں باب میں اس حصے کو پڑھیں تو وہاں پر آپ کو ایک شخص حضرت داؤد کو کنکریاں مارتے ہوئے نظر آتا ہے، حضرت داؤد پر لعنت کرتے ہوئے نظر آتا ہے، لیکن چونکہ حضرت داؤد خدا کا ممسوح ہے، اس کے ساتھ جو اس کے حواری ہیں حضرت داؤد کے، وہ تلواروں سے لیس تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ کیا ہم اس کا قلع کما کریں؟ حضرت داؤد اس کو بھی خداوند پر چھوڑتے ہیں۔ یہ ہے زبور 2 کا بیک گراؤنڈ۔ ابی سلوم اور یہ شخص جو حضرت داؤد کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، یہ دراصل اقوام عالم ہے جو خدا کے ممسوح اور خدا کے خلاف طیش میں ہیں، باطل خیال باندھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کر کے خدا سے مخلصی حاصل کر لی ہے، خدا سے وہ چھٹ گئے ہیں۔ ہمارے لیے یہاں پر جو مرکزی پیغام ہے وہ ہے، جب خدا کے لوگ دشمنوں، خوف، مشکلات میں گر جائیں تو وہ اطمینان اور امید کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ ان کی نجات خداوند کی طرف سے ہے، اور خدا نے اپنے ممسوح بادشاہ خداوند یسوع مسیح میں کامل نجات رکھی ہے۔ جناب من، جب ہم زبور 2 اور زبور 3 کو دیکھتے ہیں تو نہ صرف ابی سلوم ہمیں اور یہ شخص اقوام عالم جو طیش میں آتی ہیں خدا اور اس کے ممسوح بادشاہ کے خلاف، بلکہ ابی سلوم باغی فرزند کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح فرما بردار فرزند کے طور پر، بیٹے کے طور پر نظر آتے ہیں۔ ابی سلوم موت کو پیش کرتا ہے، ہلاکت اور خدا کے غضب کو ظاہر کرتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نہ صرف خدا کے غضب کو اپنے اوپر لیتے ہیں، بلکہ وہ ہمارے لیے نجات، تسلی، رحم اور خدا کی محبت کو پیش کرتے ہیں۔ دوسرے معنوں میں حقیقی ممسوح، حقیقی بادشاہ اور حقیقی نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ آئیں ہم باری باری کرتے ان آیات پر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ مصیبت زدہ بادشاہ یہاں پر حضرت داؤد ہم دیکھتے ہیں، وہ دشمنوں میں گرا ہوا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، اے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے، بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی۔ جناب والا، یہ 2 جملے اس بات کو بڑے واضح طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ 2 جملے 2 سچائیوں کو پیش کرتے ہیں۔ پہلی سچائی ہے کہ خدا کے ممسوح کے خلاف اس کے دشمن بہت ہیں، اس کو ستانے والے بہت ہیں،
وہ دشمنوں کے درمیان گر چکا ہے۔ خدا کے خادم البرٹ مولر جو سدرن بیپٹسٹ تھیولوجیکل سیمنری کے پرنسپل ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، وہ فرماتے ہیں جب وہ لفظ خداوند کہتا ہے تو یہ خدا کا عہد والا نام ہے جو خروج 3 باب اور اس کی 14 اور 13 سے 14 آیات میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ نام حضرت موسیٰ کو بتایا جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ کو جب یہ نام بتایا جاتا ہے کہ اگر اسرائیل کے لوگ تجھ سے پوچھیں کہ کس خدا کی بات تم کر رہے ہو تو پھر تم خداوند یہ لفظ کہہ کر، یہوہ یہ لفظ کہہ کر، میں جو ہوں سو ہوں کہہ کر بتانا انہیں کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا نے مجھ سے بات کی ہے۔ حضرت موسیٰ کی کہانی کا آخر جو ہے وہ مصر سے غلامی میں سے رہائی ہے، اور یہاں پر جب حضرت داؤد یہ کہتے ہیں اے خداوند، تو دراصل وہ اسی خدا کے وعدے کو جو رہائی دلانے والا ہے، جو چھڑانے والا ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہے، اس نام کو، اس عہد کو، اس وعدے کو یاد کرتا ہے۔ آیت 2 اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ دشمن تو ہیں، اس کے جسمانی مخالف تو ہیں، اس کے معاشرتی مخالف تو ہیں، لیکن اس کے روحانی بھی مخالف ہیں۔ اس کا دشمن اسے نہ صرف اس کے جسم پر، اس کے فزیکلی سچویشن پر، اس کی سوشلی صورتحال پر، بلکہ اس کی روحانی جو رشتہ ہے خدا کا، اس پر بھی دشمن کا اٹیک نظر آتا ہے۔ کہتا ہے خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی، اس کا خدا اسے نہیں چھڑائے گا۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے روزوں کے واقعہ پر غور کریں تو متی کی انجیل اس کے چوتھے باب میں 3 بار اس آزمائش کے دور میں وہ کہتا ہے اگر کون کہتا ہے مسیح کے ساتھ کون بات کر رہا ہے؟ شیطان بات کر رہا ہے۔ وہ 3 بار اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، وہ اس رشتے پر، اس تعلق پر سوال پیدا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ اس رشتے کو توڑے۔ لیکن 3 بار خداوند یسوع مسیح وہ کلام مقدس میں سے جواب دے کر اس بات کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ وہ حقیقی طور پر خدا کا نہ صرف بیٹا ہے بلکہ وہ شیطان پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ دشمن کی بات داؤد کے لیے کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی، وہ کہتے ہیں خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے، اب اس کے لیے کون نجات فراہم کرے گا؟ اس کی خدا مدد نہیں کرے گا۔ جناب من، جب خداوند یسوع مسیح بھی صلیب پر تھے تو دشمنوں نے سوچا کہ اس کی بھی کمک نہ ہوگی۔ دشمنوں نے سوچا کہ اسے بھی کوئی نہیں چھڑائے گا، لیکن دشمنوں نے یہ نہ سوچا کہ دراصل مسیح یسوع خود یروشلم آئے ہیں۔ مسیح یسوع خود
اس بات کی نبوت کو پیش کرتے ہیں 3 بار، بلکہ اس سے زیادہ۔ اور پھر نبیوں نے بھی مسیح کی اس مصلوبیت کا ذکر کیا۔ یہاں پر آپ ایک حقیقت جانیں گے، حضرت داؤد یروشلم سے بھاگتے ہیں، لیکن حقیقی بادشاہ، حقیقی خداوند، حقیقی نجات دینے والا خود یروشلم میں آتا ہے، اپنے شاگردوں کو نبیوں کی کتابوں کے مطابق، پیشن گوئیوں کے مطابق کہتا ہے کہ ہم یروشلم جاتے ہیں، وہاں ابن آدم کے ساتھ یوں یوں ہوگا، اور ابن آدم مصلوب ہوگا اور مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ جناب من، بات یہاں ہی نہیں رکتی، بلکہ وہ مسیح کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسیح نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا ہے۔ خدا کیا اسے نہیں بچائے گا؟ پھر اس کی روحانی رشتے پر آزمائش، حملہ، اس کی کمک نہیں ہوگی۔ خداوند اسے بھول گیا ہے؟ نہیں۔ اگر آپ اس بات کو یاد رکھیں، خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا نوشتوں کے مطابق ہوا۔ زبور 2 مسیح کی نہ صرف صلیبی تصویر کو پیش کرتا ہے، بلکہ مردوں میں سے جی اٹھ کر اقوام کی عدالت اور ان پر عذاب کی تصویر بھی پیش کرتا ہے۔ وہ بھول گئے ہیں، وہ خدا کے کلام کو بھول گئے ہیں جب وہ مسیح کے خلاف ایسی باتیں کستے ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم اس بات کو سیکھتے ہیں تو یہ بات ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ایمانداروں کے لیے کیا وہ باتیں لے کر اس کے سامنے رکھتی ہے؟ جب شیطان آپ کے ایمان پر سوال کستا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ مایوسی اور ڈپریشن اور احساس کمتری کا شکار ہو کے شیطان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ پر حملہ کرے اور فتح پائے؟ یا آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کلام مقدس، جس طرح ہمارے خداوند یسوع مسیح نے متی 4 باب میں اس بات کی حقیقت کو پیش کیا کہ وہ نہ صرف شیطان کو شکست دیتا ہے، بلکہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب لوگ کہیں کہ تمہاری کمک نہ ہوگی، تم کلام مقدس کو کھولنا، تم کلام مقدس کو دلوں میں یاد رکھنا۔ دراصل داؤد جب اس شخص کو جو حضرت داؤد پر لعنت کرتا ہے، کنکریاں پھینکتا ہے، تو دراصل اس کو کیوں نہیں مرنے دیتے؟ کیوں نہیں اس کو اپنے جو اس کے حواری ہیں ان کے وسیلہ سے اسے قتل کر دیتے؟ نہیں، کیونکہ وہ اس کو بھی خداوند کے حوالے کرتے ہیں۔ اور کلام مقدس ہمیں اس بات کی حقیقت پیش کرتا ہے کہ جب بھی ہم ایسی صورتحال میں آئیں، ہمیں بھی اپنے دشمنوں کو ہمیں خداوند کے حوالے کرنا ہے۔ یہی متی 5 باب کی تعلیم ہے۔ ہمیں دعا کرنی ہے، ہمیں صلیب سے یہی پیغام ملتا ہے کہ اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ جب دنیا کہتی ہے کہ تمہارے لیے کوئی نجات نہیں، تب خدا ہمیں اپنے ممسو بادشاہ یسوع مسیح کی طرف دیکھنے کے لیے بلاتا ہے، کیونکہ حقیقی نجات خداوند ہی کی طرف سے ہے۔ دوسری بات، جب ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ دشمنوں کے ساتھ گرا ہوا ہے، داؤد بادشاہ،
تو پھر وہ جب خداوند پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ پر اعتماد ہوتا ہے. وہ یوں فرماتا ہے، لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا. میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں اور وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے. امید ہے آپ نے افسیوں کی کتاب اس کے 2 باب کا مطالعہ کیا ہوگا. اگر نہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا آپ پہلی 10 آیات کو ضرور غور کیجئے گا. اس کے اوپر پہلی 3 آیات دراصل پہلی اس زبور کی 2 آیات کی عکاسی کرتی ہیں. دشمن نے مار دیا ہے ایماندار کو. جو خدا پر ایمان رکھتے تھے، جب دشمن نے ان پر اٹیک کیا تو وہ ہلاک ہوئے اپنی نااہلی کی وجہ سے. لیکن وہاں پر لفظ آتا ہے لیکن، اور یہ زبور بھی آپ کے سامنے لیکن تو اے خداوند کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. انسان کی بحالی لیکن سے شروع ہوتی ہے. ہماری نجات کا کام لیکن سے شروع ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے جب لیکن آتا ہے تو اس کے بعد خداوند کے کام کی تعریف اور اس کی تمجید اور اس کے فضل اور اس کی قدرت کو پیش کیا جاتا ہے. انسان اس بات کو جان جاتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں کہ وہ نجات پائے. انسان اس بات کو جان جاتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ اس کی کمک نہ ہوگی، خداوند اسے نہیں چھڑائے گا، تو دراصل وہ جان جاتے ہیں کہ یہ شخص اس قدر ابتری اور ظلمت کا شکار ہو چکا ہے کہ اب یہ اٹھنے کا نہیں، اب یہ مردہ ہے، اب اس کے اندر جان نہیں رہی. دیکھو تو صحیح، ابھی تو اس کا خدا بھی اس کی کمک نہ کرے گا. لیکن زبور 3 شروع ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے، لیکن تو اے خداوند میری سپر ہے، میرا فخر ہے، میرا سرفراز کرنے والا ہے، مجھے محفوظ کرنے والا ہے، میری حفاظت کرنے والا ہے، مجھے تو سر بلند کرنے والا ہے. یہ آیات اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ نہ صرف داؤد اس بات کو جانتا ہے کہ تو مجھے بچانے والا ہے، مجھے دوبارہ فخر بخشنے والا ہے، کیونکہ اس کے دشمنوں نے، اس کے بیٹے نے یہ سمجھ لیا کہ اب وہ ذلیل و خوار ہو چکا ہے، اس کے اندر کچھ نہیں رہا، اس کی ساری عظمت، اس کی ساری شہرت وہ ختم ہے. اور داؤد نبی کیا کہتے ہیں کہ حقیقی فخر، حقیقی سرفرازی، حقیقی شہرت دراصل خداوند کی طرف سے ہے، نہ کہ کسی انسان کی طرف سے. خدا ہی قائم کرتا ہے، خدا ہی گراتا ہے. اور مزے کی بات، حضرت داؤد اس بات کی خوبصورت طریقے سے عکاسی کرتے ہیں کہ برکت جو ہے وہ خدا کے کوہ مقدس یعنی یروشلم سے ہی آئے گی، جہاں پر خدا زبور 2 میں بتا چکا ہے کہ میں اپنے بادشاہ کو وہاں پر تعینات کر چکا ہوں. حقیقی برکت جس کا وعدہ حضرت ابراہیم سے ہوا، وہ وعدہ اس بادشاہ میں،
खुदावंद यीशु मसीह में पूरा होता हुआ हमें नजर आता है। हजरत दाऊद की उम्मीद अपनी हालत में नहीं बल्कि खुदा की वफादारी में है। सवाल यहां पर यह है, आप की उम्मीद किस पर है? खुदावंद यीशु मसीह जब वो सलीब पर थे, वहां पर उसके साथ 2 डाकू भी थे और वो वाकया यूं है कि जहां पर लोग मजहबी रहनुमा, रोमी और राह से गुजरने वाले मसीह पर ठट्ठे करते थे, मजाक करते थे कि इसे तो इसका खुदा जिसको वो अपना बाप कहता है, जिसका वो कहता है मैं बेटा हूं, वो नहीं छुड़ाएगा। उसी इसना में सलीब की कुव्वत और कुदरत हमें नजर आती है। जब कोई मसीह की उस सलीब पर उसको कबूल करता है, वो उसी वक्त फरदौस का हकदार बन जाता है। कलाम मुकद्दस में यूं फरमाया है, जब वो एक डाकू मसीह पर ईमान लाता है तो खुदावंद यीशु मसीह अपनी कुव्वत और कुदरत को वहां से भी जारी करते हैं, उस बरकत को, उस कुव्वत को दिखाते हैं और कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आपको मालूम है, जब मसीह ने जान दी तो हैकल का पर्दा 2 हिस्सों में बट गया, बेशक, लेकिन वो ठट्ठा जो लोगों ने किया कि इसने अपने आप को खुदा का बेटा कहा, रोमी सूबेदार जिसके नीचे एक बड़ी तादाद उसकी पैरोकार थी, वो वहां पर खड़ा जब मसीह को वहां पर मसलूब होते देखता है तो वो कहता है यकीनन ये बंदा खुदा का बेटा था। वजह क्या है? मसीह की कुव्वत और कुदरत और एतमाद और उस फजल को वो सलीब पर भी देख सका, उस रहम को, खुदा की उस मुहब्बत को वो सलीब से देखता है कि खुदावंद यीशु मसीह वाकई ही खुदा का बेटा है। जो ठट्ठे सलीब के बारे में किए गए, उनको वो शख्स जिनके नज़दीक, जिन्होंने ये सलीब को बनाया था, उनके लिए ये हकीर तरीन चीज़ थी, लेकिन जब वो मसीह को उसके ऊपर देखता है तो वो खुदा की मोहब्बत को, खुदा के फजल को और खुदा की रहमत को वाज़िह तौर पर देखता है। और जब हम इस बात को देखते हैं तो हमें ये आयात बताती हैं, खुदा हमारी सिपर है, खुदा हमारा जलाल है, खुदा हमारा सर बुलंद करने वाला है। जब लोग हमें तहकीर करते हैं हमारी, जब लोग हम पर लान तान करते हैं, तो दरअसल मसीह यीशु कहते हैं कि वो तुम पर नहीं बल्कि मेरे नाम की वजह से ये करते हैं। जब वो तुम पर ऐसा करें तो ये ना समझना कि तुम्हारा फ़ख्र जाता रहा, बल्कि जानना कि तुम्हारा अजर बड़ा है। हम आगे बढ़ेंगे और तीसरे हिस्से की तरफ चलेंगे,
جہاں پر ہم سیکھیں گے کہ یہ بادشاہ جو دشمنوں میں گھیرا ہوا ہے وہ پرسکون بادشاہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، خطرات کے درمیان ہے۔ اور آیات 5 اور 6 فرماتی ہیں، داؤد نبی کہتے ہیں میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گردا گرد میرے خلاف صف بستہ ہیں۔ حیرانگی دیکھیں، داؤد دشمنوں کے درمیان میں آرام کرتا ہے۔ اس کی سلامتی حالات سے نہیں بلکہ خدا سے ہے۔ یہی بات ہے، داؤد جانتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں اس کی حفاظت سپاہیوں سے نہیں، ان کی تعداد سے نہیں بلکہ خدا کی وفاداری سے ہے۔ آپ کتنی بار جب بھی مصیبت میں آتے ہیں، کتنی بار آپ یہ اظہار کر کے سوتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں، لیکن خدا میری کمک ہے۔ وہ پھر کہتا ہے میں جاگ اٹھا اور 10,000 آدمیوں سے میں ڈرنے کا نہیں۔ شاید اگر آپ نے زبور 23 پڑھا ہو تو اس کی 5ویں آیت آپ کے ذہن میں آئی ہوگی۔ وہاں حضرت داؤد کہتے ہیں تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخواں بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل مرا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ حقیقتاً یہ وہی بات ہے، میں لیٹ گیا، میں سو گیا، میرے دشمنوں کے روبرو تو میرا دسترخواں بچھاتا ہے۔ حقیقی طور پر یہی چیز آپ دیکھیں گے جب آپ خداوند پر توکل کریں گے، نہ کہ اپنے زور پر، نہ کہ سپاہیوں پر، نہ کہ آپ کے پاس کتنی تلواریں ہیں، بلکہ اس بات پر کہ خدا وفادار ہے۔ میرے دشمنوں کے روبرو وہی میرا دسترخواں بچھاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب وہ لیٹنے کی بات حضرت داؤد کرتے ہیں، تو ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ مصلوب ہوئے اور دفن ہوئے، اور جب آپ دفن ہوئے، لیٹ گئے، تو کلیسیا اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ میں آپ کے سامنے وہ حوالہ مکمل طور پر پڑھنا چاہتا ہوں۔ خداوند اعمال کی کتاب 2 باب ہے، پطرس پہلا خطبہ، یہ کلیسیا کا سب سے پہلا خطبہ ہے، 2000 سال پہلے یہ فرمایا گیا، اور میرے سامنے ملاحظہ کیجئے۔ لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا، کیونکہ داؤد کے حق میں کہتا ہے کہ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا، کیونکہ وہ میری دہنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو۔ اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا اور میری زبان شاد، بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا، اس لیے کہ تو میری جان کو عالم روا میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا۔ تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں، تو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا۔ اے بھائیو، میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ موا اور دفن بھی ہوا، اور اس کی قبر آج تک ہمارے درمیان موجود ہے۔ پس نبی ہو کر وہ یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو میں تیرے تخت پر بٹھاؤں گا، اس نے پیشگوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا، نہ کہ وہ عالم روا میں چھوڑا گیا، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ اس بات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ امید خداوند یسوع مسیح
یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب میں مریم کو اس کے بھائی کی موت پر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے مریم مت رو، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ وہ کہتی ہے ہاں اے خداوند، میرا بھائی جی اٹھے گا قیامت والے دن۔ اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ قیامت اور زندگی، زبور 2 میں خدا کا بادشاہ جو یروشلم میں تعینات ہوا، جس کی شان و شوکت صلیب پر رومی صوبیدار نے دیکھ کر اس بات کا اقرار کیا، اور جب اس نے اقرار کیا تو اس کے ساتھ اس نے اپنی جان کا بھی انکار کیا، کیونکہ روم کا وہ صوبیدار ہے۔ اگر وہ مسیح کو خدا کا بیٹا کہتا ہے تو اس کو بھی وہ سزائے موت دیں گے، کیونکہ سیزر اگسطس جو ہے، جو کیسر یا اگسطس جو ہے، وہ روم کا بادشاہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا مانتا تھا۔ جب اس نے مسیح کا اقرار کیا تو اس کا انکار کیا، اور جب اس کا انکار کیا تو اس نے اپنی موت کو قبول کیا۔ لیکن مزے کی بات ہے، جو کوئی زبور 2 کے بادشاہ کو، زبور 2 کے ممسوح کو، جو کوئی مسیح کو جان جاتا ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، موت آتی ہے تو آئے، ہمارا بادشاہ اس قابل ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ ہمارا بادشاہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اس لیے وہ کہتا ہے میں لیٹ گیا اور میں سو گیا۔ اطمینان، سکون اس شخصیت کو آ جاتا ہے جو مسیح خداوند پر ایمان لاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے خدا کے ممسوح بادشاہ یسوع مسیح میں ایمان رکھنے والے لوگ مصیبت کے درمیان بھی آرام، اطمینان اور بے خوفی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ خدا انہیں سنبھالتا ہے اور ان کی نجات کا ضامن ہے۔ آئیں ہم آخری حصے کی طرف چلیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ بادشاہ فاتح بھی ہے، اور اس کی خوبصورتی جب ہم دیکھتے ہیں تو اسی آیات میں چھپی ہے۔ کیا ہے؟ اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا مجھے بچا لے، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے، تو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے، تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو۔ زبور 2 بھی اسی طرح اختتام کو پہنچتا ہے، جہاں پر لکھا ہے کہ بیٹے کو چومو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم راستہ میں ہلاک ہو۔ اور پھر لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ، ان پر خدا کی برکت ہے جو اس میں پناہ پاتے ہیں۔ زبور 2 بھی اسی فتح مندی، زبور 3 بھی اسی فتح مندی کی بات کرتا ہے۔ زبور 3 کا اختتام دعا، یقین اور فتح کا اعلان ہے۔ داؤد نے دشمنوں کی کثرت، خدا کی حفاظت اور اپنی بے خوفی بیان کی۔ اب وہ ایمان کے ساتھ خدا سے نجات کی درخواست کرتا ہے، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ نجات صرف اور صرف خداوند کی طرف سے ہے۔ اگر آپ اس بات کو دیکھیں میرے ساتھ، کلسیوں 2 باب اور اس کی 14 اور 15 آیات میں، تو آپ کو اسی حقیقت
کو پیش کیا جاتا ہے کہ مذہبی رہنما سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے جب انہوں نے مسیح کو مصلوب کیا۔ رومی حکومت کے فوجی وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کام تمام کر دیا۔ شیطان سمجھتا ہے کہ اس نے فتح پائی، لیکن کلسیوں اس کے 2 باب اور اس کی 14 سے 15 آیات فرماتی ہیں کہ اس نے حکموں کی وہ دستاویزات مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں، اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ اور جب ہم مسیح کی پیدائش پر غور کرتے ہیں تو فرشتہ یسوع مسیح کا نام پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، اس لیے اس کا نام یسوع رکھنا۔ اور جب وہ نجات دیتا ہے تو پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 55 سے 57 آیت میں خدا کا بندہ یہ پکار اٹھتا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ جناب من، آپ اس حقیقت کو جان گئے ہیں۔ اس زبور میں مصیبت کے درمیان بادشاہ کا بھروسہ کس پر ہے؟ وہ جان گیا ہے کہ اس کے دشمن بہت ہیں، لیکن وہ اعتماد کرتا ہے اپنی فوج پر نہیں، اپنی طاقت پر نہیں، بلکہ اپنے خداوند پر۔ اسی وجہ سے وہ سکون میں ہے۔ وہ کہتا ہے میں لیٹ گیا، سو گیا اور اٹھا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا جب میں سو رہا تھا، کیونکہ اس کا اعتقاد خدا پر ہے، اور اسی وجہ سے وہ فتح مند بادشاہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا بھروسہ اپنی مصیبت میں خداوند پر ہے۔ آپ کا بھروسہ کس پر ہے؟ جب آپ مصیبت میں آتے ہیں تو کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ آپ جب دیکھتے ہیں آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کے اندر اعتماد نہیں رہتا کسی چیز پر، آپ کس پر اعتماد کرتے ہیں؟ جب آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس زندگی میں اطمینان نہیں، آپ کس میں اطمینان پاتے ہیں؟ اور کیا آپ اپنی مصیبت میں شکست خوردہ ہیں یا پھر فاتح؟ اگر آپ ابھی بھی اپنی مصیبت میں اپنے آپ کو شکست خوردہ پاتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ اے محنت اٹھانے والے لوگوں، میرے پاس آؤ، میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ اگر تم اپنے گناہ کی وجہ سے، اپنے دشمنوں کی وجہ سے چکنا چور ہو چکے ہو، وہ وزن، وہ محنت اتنی بڑی ہے کہ تم اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتے، تو مسیح یسوع کہتے ہیں میرا جوا اپنے اوپر لے لو، کیونکہ میرا بوجھ ہلکا ہے، کیونکہ مسیح نے وہ بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا ہے۔ آئیں ہم ان باتوں کو سوچیں۔